چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور عوام کے ٹھاٹھے میں سمندر سے خطاب کریں. کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی تم کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں، وطن کی رکھے لاج ہے، لہو کی اپنے جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں، وطن کی رکھے لاج ہے، لہو کی یہ جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی تم کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے. وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی تم کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے. عظیم ہے کنیز ہے، شہید ہے عظیم بے نظیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. ساتھیو، آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16 یوم شہادت منا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گری خدا بخش میں جمع ہو کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی. 16 سال پہلے کچھ قوتیں نے سوچا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر لیں گے، وہ غریب کا آواز کو دبا دیں گے، وہ کسان کا، مزدور کا، طالب علموں کا، نوجوانوں کا آواز دبا دیں گے. مگر 16 سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمارے قائدین کو شہید تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کتنے بھٹو ماروں گے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور ہر سال یہاں گری خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان تمام قوتوں
کو للکارتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی گری خدا بخش کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی اپنا شودا سے وفا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں آپ سب پہ فخر بھی کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں۔ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے، ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا۔ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا۔ شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور اپنا انتقام جمہوریت کی صورت میں لی۔ یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیاں ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس دکھ جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو۔ اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے،
پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو کم کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو وفاق کی جماعت ہے، جو سارے صوبوں کا نمائندگی کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے. ہم الیکشن کو الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے اور جیتیں گے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں. ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں. آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے. تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے. اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو. پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا. ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں. یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں. مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانے سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے. ہم نے 16 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا. 16 سال پہلے جب میں 19 سال کا عمر کا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنو.
تو میں آپ کے بات مانتے ہوئے یہ پارٹی کا عہدہ سنبھالا. ہر مشکل وقت میں ہم نے جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے. اگر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کر کے عمران کا سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا, تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا, تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا, تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا. مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت تو کیا, خارجہ سطح پہ کام کر کے دکھایا, مگر جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہو, جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو, جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو, تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا. نہ جمہوریت میں دلچسپی, نہ مہنگائی کا طوفان کو روکنے میں دلچسپی, نہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی. تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی, پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی صحیح. اور جمہوریت, معیشت, دہشت گردی کے حوالے سے اپنی نظریہ کے مطابق, پیپلز پارٹی کے کارکن کے نظریہ کے مطابق, پیپلز پارٹی کے قیادت کے نظریہ کے مطابق عوام دوست حکومت ضرور بنائیں گے. ہم نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں بھاگے ہیں, اور آج جس مشکل میں پاکستان اور پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہیں, آج بھی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے. ایک سنجیدگی ہمارا سیاست میں, ایک سنجیدگی ہمارا جمہوریت میں, ایک سنجیدگی ہمارا ریاست میں, ہمارا نظام میں. اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہم آپس کا لڑائی کو چھوڑنا پڑے گا, اور جو جینیون مسائل ہے ان کی طرف تھوڑا غور کرنا پڑے گا. جو ہمارا مخالفین ہے, جو پرانے سیاسی جماعتوں کے پرانے سیاستدان ہیں, وہ تو آج بھی اسی تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. اگر ایک الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے. مگر پاکستان کا عوام کا کیا دلچسپی ہے کہ اگر ایک جیل میں ہے یا دوسرا جیل میں ہے؟ پاکستان کا عوام اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام اس غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام اس بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کے ساتھ دیں گے جو ان کے ساتھ سنجیدہ ہے, جو مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, اور وہ جماعت آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے.